السلام علیکم دوستو، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باقر اپنے یوٹیوب چینل ایسٹرولوجی ود ایم ایس باقر کے ساتھ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ برج جوزہ والوں کے لیے جون 2019 کیسا گزرے گا۔ تو دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام خواتین و حضرات سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک بھی میرا یوٹیوب چینل ایسٹرولوجی ود ایم ایس باقر کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں۔ 1 تا 8 جون وراثتی جائیداد کے حصول کے لیے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اس وقت زندگی میں ایک سے زیادہ مداحوں کے داخلے کا امکان بھی ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ وقت موافق ثابت ہوگا، اور اگر آپ کے بچے ہیں تو سبھی زائد الہم آہنگی اور سکون و خوشی سے ملیں گے۔ گھریلو ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ حالات آپ کے حق میں ہیں۔ آپ کے خلاف توقع سخت حالات سے بھی گزرنا پڑ سکتا ہے۔ 9 تا 16 جون غیر شادی شدہ افراد یا وہ لوگ جو عشق و محبت کے بارے میں اس ہفتے اپنے محبوب سے اظہار محبت کر سکتے ہیں۔ اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھیں۔ اشیاء تعشیات میں اپنے پیسے کا اسراف نہ کریں اور کسی برے وقت کے لیے بچا کر رکھیں۔ یہ ایام آپ کے لیے سخت ترین بھی ہو سکتی ہیں۔ ان دنوں آپ کا برج کا مالک سیارہ زحل مقابلہ اطارد نظر قائم کر رہا ہے، لہذا عبادت اور ریاضت کی طرف زیادہ دھیان دیں۔ سیاہ رنگ آپ کے لیے نحس ہے۔ 17 تا 25 جون 16 اور 25 جون غیر موافق نظر اطارد گران مریخ کے تحت مشترکہ مالیات اور انشورنس ٹیکس اور ترکہ وغیرہ کے وجہ سے اختلافات یا مقدمہ بازی لا سکتا ہے۔ مرکوزہ ایام نحس ہیں۔ اس دوران تحریری معاہدے مثبت انجام کو نہ پہنچ سکیں گے۔ ان ایام میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ بیرون ملک سفر اور کاروبار کے مواقع سود مند ثابت نہ ہوں گے۔ ایک شخص سے انتہائی دکھ اور رنج بھی پہنچ سکتا ہے۔ 26 تا 30 جون اس ہفتے ذاچے میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے۔ آپ کا یہ ہفتہ قدر کمزور ہی بسر ہوگا۔ گھریلو امور کی انجام دہی بہتر طریقے پر ہو سکے گی۔ الجھے مسائل کو سلجھایا جائے گا۔ اس ہفتے کے ابتدائی ایام احتیاط طلب ہیں۔ آپ کے لیے سرخ میرون رنگ لباس پہننا بہتر اور مفید رہے گا۔ کاروباری غرض سے مقاصد کے تحت کیا جانے والا سفر کامیاب ثابت ہوگا۔ معاملات عشق و محبت پروان چڑھیں گے۔ تو دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔